علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر میں عطار سلموا تسلیما۔ صلی علیہ صلی اللہ علی حبیبہ سید مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ لولا علیہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آج ہماری چوتھی شب ہے کہ جس میں ہم ذکر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر سیر حاصل گفتگو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوگی۔ وسلم سیدنا کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں عرض گزار ہوں گا جناب احمد رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم۔ وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في القرآن عنك وزرك الذي انقض يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا۔ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله۔ فإذا فرغت فانصب۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان محافل کے ذریعے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن سکیں، تاکہ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك۔ اسی نیت اور ارادے کے ساتھ ان محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر پھیلنے والی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے اور تلاوت کلام پاک سے ہماری آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ احباب کرامی، ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ
یہ محافل جو ترتیب دی گئی ہیں یہ تمام آپ لوگوں کے قلوب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کے لیے ہمیں ایک راہ عمل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو ان محافل میں محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک کے بعد اب باری آیا چاہتی ہے ذکر رب العالمین کی، تو میں ملتمس ہوں گا سہیل احمد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر رب جلیل سے آج کی اس محفل کو جگمگانے کی سعادت حاصل کریں۔ سہیل احمد قادری صاحب۔ صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی حسبی ربی جل اللہ ما بی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما بی قلبی غیر کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حمد رب جلیل کی سعادت سہیل احمد قادری صاحب آستانے سے، آستانہ قادریہ سے ماشاءاللہ ان کا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے انتہائی مخدوم محترم
محمد اشفاق قادری صاحب رحمتہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مخدوم محترم جناب صدیق خیانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ان کی بہت محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی مہربانیوں کی بارشیں فرمائے۔ حمد رب جلیل کی سعادت حاصل کر رہے تھے احباب گرامی، اور اب ذکر رب العالمین کے بعد اس کریم آقا کے ذکر کی باری آیا چاہتی ہے کہ جو کسی حال میں بھی جس نے ہمیں کسی حال میں بھی فراموش نہیں کیا۔ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ آقا تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی، بھری ہے تم نے ہماری جھولی، بھری ہے تم نے ہماری جھولی، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی، بھری ہوئی ہے ہماری جھولی، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت کلام اور سوچ کے ساتھ وہ اپنے محبت کرنے والوں سے جو ہے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کل یہاں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سچی رہے گی، اور آقا تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، تمہارے دامن سے نسبتیں بھری ہے آپ نے، آقا بھری ہے آپ نے ہماری جھولی، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی، بھری ہوئی ہے۔ کچھ بھی سماعت کریں، کوئی بھی آئے، لیکن ایک عرض یہی کروں گا کہ آپ کے لب جو ہیں وہ درود پاک سے جو ہے تر رہنے چاہیے، کہ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آیا کرتی۔ یہ جن لوگوں پر اللہ کریم کا فضل اور انعام ہوا کرتا ہے انہی کو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوا کرتی ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ احباب گرامی، وطن عزیز کراچی پاکستان کے انتہائی مشہور و معروف ثنا خواں، معروف و محترم جناب محمد ابو بکر قادری صاحب ہمارے آج کی اس بزم میں تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے عرض گزار ہوں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص و محترم انداز میں آج کی اس محفل کو جگمگانے کی سعادت بھی حاصل کریں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنی چاہتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد ابو بکر قادری صاحب۔ صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم و بنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ معزز سامعین، بچے بڑے نوجوان ساتھی، اور بالخصوص ہمارے قبلہ صدیق خیانی صاحب، ہمارے کاشف بھائی کے والد محترم، اور جتنے ان کے ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہیں تمام کی بارگاہ میں بادب طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 12 روزہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہاں پر اس آستانہ پاک پر محفل نعت اور بیان کا سلسلہ ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں آستانہ پاک کے تمام مریدین، اور بالخصوص ہمارے قبلہ صدیق خیانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مجلس اور محفل کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں
کوئی لب خاموش نہ رہے، ایک آواز ہو کر مل کر باواز بلند شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ابتدا کلام اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں، مل کر میرے امام کے کلام میں شامل ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، آئیے کرتے ہیں مل کر. اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو. کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور چھپاتے جائیں گے. لا الہ الا ہو، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پایا، اپنا بیڑا پار ہے. اللہ اللہ لا الہ الا
مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، جل جلالہ و جل شانہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے ربیع النور شریف کا مہینہ ہے تو وہ معروف کلام جو ہم سارا سال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے بھی یقیناً پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ آئیے مل کر ہم ان کلاموں کو شامل کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ احباب تھوڑا قریب آ جائیے تاکہ پیچھے سے بس ٹھیک۔ آئیے مل کر اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سے اجلا، نور سراپا چاند سے اجلا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور کلام ہم شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ مفتی محمد سہیب قادری دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا چکے، انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہونا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے،
سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج تارے زمین کی طرف گئے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف گئے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغم گئے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم گئے اتنے، رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم گئے اتنے، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، با آقا کی آمد، بداتا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، باپر نور کی آمد، مرحبا یاسی کی آمد، مرحبا طہا کی آمد، مرحبا ذیشا کی آمد، بامنٹھار کی آمد، مرحبا یاسی کی آمد، مرحبا آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے۔ کریم گئے یہ خزانے لوٹانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سنو گیلان زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عروس البلاد کراچی کے انتہائی مشہور و معروف ثنا خان، معروف و محترم محمد ابو بکر قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ احباب گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل چوتھی شب ہے
کہ جس میں ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انوارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور مختلف مشہور و معروف دینی اداروں سے منسلک اسکالرز ہماری آج کی بزم میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے علم کے خزانوں سے ہمارے قلوب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع کو روشن فرمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج چوتھی شب ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تمامی احباب مبارکباد کے لائق ہیں کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے اپنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مقرر ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ شخصیت ہیں اور اس روحانی اور نورانی شخصیت کے جگر گوشے ہیں، صاحبزادے ہیں کہ جو مختلف قسم کی شخصیات ہوا کرتی ہیں۔ کچھ جو ہے وہ زبان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ گناہگار یہ سمجھتا ہے اپنی دل کی گہرائیوں سے کہ حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب معینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے اور آنکھوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا محمد سعیب معینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے وہ تشریف لائیں گے اور ہجرت مدینہ کے مختلف اسباب پر سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جامع علویہ غوثیہ سلطان آباد کے محتمم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ مدینہ مسجد کھڈا مارکیٹ کے امام و خطیب بھی ہیں، دل کی گہرائیوں سے محبت سے انہیں دعوت سخن دیتے ہیں۔ بلکہ میں یہ عرض کروں گا جناب محترم و مکرم صاحبزادہ حضرت علامہ محمد کاشف صاحب سے کہ وہ حضرت کو دعوت سخن دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ان کے والد محترم جناب مفتی محمد یعقوب معینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت زیادہ شفقت ہماری محفل پر کی تھی اور 1999 سے باقاعدگی سے وصال سے پہلے کی جمعرات جو تھی اس میں وہ باقاعدگی سے ہر 9 چندی جمعرات کو یہاں پہ شرف بخشتے تھے اور ہماری ظاہری اور باطنی دونوں تربیت فرماتے تھے، اور الحمدللہ اس کے بعد یہ ہمارا بہت بڑا خلا رہا جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی ایسی باروب اور دلوں پر راج کرنے والی شخصیت جو ہے شاید ہی کوئی ملتی، تو میں آج ان کو دعوت دے رہا ہوں علامہ محمد سعیب معینی صاحب سے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم بعد الحمد والصلاة آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، ذکر مبارک کے لیے اور اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اور کبھی بھی کسی بھی عاشق کو، کسی بھی محبوب کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج تمہارے محبوب کا ذکر ہے تو محبت سے کرنا یا محبت سے سننا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جب اس کا ذکر آتا ہے تو بڑے غور سے سنتا ہے اور محبت سے سنتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہے غور سے سننا، ایک ہے محبت سے سننا۔ غور سے تو انسان اپنے باس کی بات بھی سنتا ہے، کسی بڑے بندے کی بات کو بھی سنتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے دل سے سننا۔ تو لہذا آج ہم جو یہاں حاضر ہیں وہ ہم اپنے محبوب کے ذکر کے لیے حاضر ہیں، تو غور سے بھی سننا ہے اور محبت سے بھی سننا ہے۔ لہذا گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ محبت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد آج جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے ہجرت مدینہ۔ اب ویسے تو ہجرت مدینہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، اس کے اندر ہجرت کیوں ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اس عنوان پر بھی گفتگو ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہجرت میں کیا کیا معاملات پیش آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، ام معبد کی محبت، اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مہمان نوازی حضرت ابو ایوب انصاری نے کی، اور اس کے علاوہ دیگر کئی باتیں اس کے اندر آتی ہیں، لیکن میں صرف دو باتیں یہاں پر ذکر کروں گا آج کے عنوان کے اندر۔ ایک یہ کہ یہ جو ہجرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، آخر اس کی وجہ کیا تھی اور یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور دوسری چیز یہاں ہم ذکر کریں گے ان مکمل ہجرت کے واقعات میں سے جو ام معبد جن کا نام عاتقہ تھا، ان کی جو حضور سے محبت تھی اور اس کا جو انداز تھا، اس کو انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا۔ یاد رکھیں ہجرت 4 لفظ ہیں، اور جب انسان سنتا ہے ہجرت تو انسان اس کو ایک معمولی سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگرچہ یہ الفابیٹ 4 ہیں، حروف 4 ہیں، لیکن جو ہے اس کو کرنے میں انسان کو بڑی اہمیت ہے اور بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے اگر یہ پوچھوں
کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس بلڈنگ والے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کا رہنا مشکل ہے، وہاں سے آپ جو ہے ہجرت کر جائیں، وہاں سے آپ دوسری بلڈنگ میں شفٹ ہو جائیں، تو یاد رکھیں انسان جو ہے اگر ایسے گھر سے یا ایسے علاقے سے اس کو جب نکلنے کی بات کی جائے، جس علاقے کے اندر اس نے اپنا بچپن گزارا ہو، جس علاقے کے اندر جو ہے اس کے سارے رشتہ دار ہوں، جس علاقے کے اندر جو ہے اس کی کئی یادیں ہوں، تو وہاں سے اس کا ہجرت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دوسری جگہ شفٹ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کئی ایسے دوست ہیں جو کھارا در سے گئے، اب تو ماحول ایک الگ ہوا، ورنہ پہلے یہ تھا جب کھارا در سے گئے وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے اب بھی دل کھارا در میں ہوتا ہے، کہ کیونکہ ہم نے جو ہے یہاں پر جو ہے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، اور ہمارے دوست، ہماری یادیں سب جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن وہاں کا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار وہاں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزاری، 53 سال کا وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تعلق تھا، اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ وہاں پر تھا، کعبۃ اللہ وہاں تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت فرما لیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کسی چیز کو نہ دیکھا، نہ اپنی یادوں کو، نہ اپنے بچپن کو، اور نہ ہی دیگر کسی معاملات کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو زندگی ہی اس انداز میں گزارتے تھے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو الحب للہ، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہے، اور اگر کسی سے حضور کی ناراضگی ہے تو البغض للہ، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی تھی۔ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ آپ کا ہمیشہ کا ایک دستور تھا کہ آپ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور کو جتنی بھی تکلیف دے دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کر لے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے، اس کے لیے ہمیشہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ وہ طائف کی بات جو ہے بڑی مشہور ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں نے جب پتھر مارے اور جبرائیل امین تشریف لے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو ابھی پوری بستی کو الٹ ڈالیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا کہ میں ان کے لیے رحمت بنا کر آیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر تکلیف کو برداشت کر رہے تھے، چاہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے ملی، چاہے وہ آپ کو وہاں کے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے ملی۔ اب ظاہر بات ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں جائیں اور وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، اور ایک یہ ہے آپ ایک علاقے میں جائیں جہاں کے لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہوں، جہاں کے لوگ آپ پر اپنی جو ہے زندگی فنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی جان فنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور کچھ عرصے بعد وہی آپ کے جانی دشمن بن جائیں، تو انسان کو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار محبت کرتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کفار محبت کرتے تھے۔ صادق الوعد الامین جو ہے یہ لقب صرف مسلمانوں میں تھوڑی تھا، یہ جو کفار تھے ان کی طرف سے بھی حضور کے لیے یہی لقب تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مکہ کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر قسم کھائی جائے کہ یہ سچا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر جو ہے کوئی ایسا شخص جس پر یقین کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے کہ اس کے پاس اگر کچھ رکھیں گے تو یہ خیانت نہیں کرے گا، کہا اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کو صرف مسلمان نہیں، کفار بھی مانتے تھے، کفار بھی تسلیم کرتے تھے۔ دشمن کب بنے؟ جب آپ نے 40 سال کی عمر مبارکہ کے اندر اللہ کی حکم سے آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد وہی کافر، وہی قریش کے لوگ، وہی آپ کے چچا، وہ سب جو آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہی سب کے سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ اب جو آپ سے محبت کرتا ہو وہی آپ کا دشمن بن جائے۔ ابو لہب کے بارے میں وہی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرا عنوان نہیں وہ،
کہ ابو لہب نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جب آپ کی جو ہے کنیزہ نے آپ کو یہ خبر دی، سویبہ نے، صوبیہ بھی کہتے ہیں سویبہ بھی کہتے ہیں، جب یہ خبر دی کہ آپ کے ہاں جو ہے بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے خوشی کے اندر کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، اس نے خوشی کے اندر جو ہے اپنی کنیزہ کو جو ہے آزاد کر دیا تھا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ جاؤ آج میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس خوشی کے اندر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جب وہ اس کے انتقال کے بعد، حالانکہ کافر ہے، اس کے انتقال کے بعد جب خواب کے اندر اس کو دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا تیرا کیا حال ہے، تو ابو لہب نے کہا تھا کہ ویسے تو مجھ پر عذاب ہوتا ہے، لیکن پیر والے دن جس دن جو ہے میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دن جو میں نے خوشی کے اندر جو ہے اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر جو میں نے اپنی کنیزہ کو آزاد کر دیا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت پیر والے دن میرے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سب کرتے تھے، دشمنی تھی تو کس سے تھی؟ اسلام سے تھی. اور حضور کو پیار کس سے تھا؟ اسلام سے تھا. حضور نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی، رشتہ داروں میں، اولاد میں، خاندان میں، معاشرے میں، سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی؟ دین اسلام کو دی. یہ ہجرت ہمیں بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے سارے مقصد اپنی جگہ وہ الگ ہیں، ہمارے معاشی تعلقات، ہمارے سماجی تعلقات، یا ہماری رشتہ داریاں، یا ہماری خواہشیں، سب کچھ اپنی جگہ، دین اپنی جگہ. دین سب سے پہلے ہونا چاہیے، دین کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. وہی ابو لہب جو حضور کا چچا ہے، جب اس نے دین کو نہیں مانا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے تعلق نہیں رکھا. اسی طرح دیگر تمام لوگ، قریش کے وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر نفرت کی، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی، یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے رہے، لیکن دین پر جو استقامت تھی اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں اگر ان کو بہت احتیاط کے الفاظ استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے مکۃ المکرمہ سے چلے گئے. الفاظ کا انتخاب کچھ اور ہے، چلے گئے. یاد رکھیں، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 سال میں، اعلان نبوت تو 40 سال میں ہوا اور آپ کی ہجرت 53 سال میں ہے، اگر 13 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں رہے تو اگلے 10 سال بھی آپ رہ سکتے تھے. اگر وہ 13 سال کی اذیتیں برداشت کیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اگلے 10 سال بھی مکہ میں رہ سکتے تھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس وجہ سے گئے تھے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم تھا، اور یہ ایک انقلاب کی ابتدا تھی. یہ جو ہجرت ہے، یہ جو سفر ہجرت ہوا، یہ انقلاب کی ابتدا ہوئی ہے، یہ تبدیلی کی ابتدا ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مدینہ منورہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ 10 سالہ دور گزارا، یہ 10 سالہ زندگی جو حضور نے مدینے میں گزاری، تو سارے لوگ، یمن کے لوگ، شام کے لوگ، دیگر ممالک کے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختص کرتے تھے کہ فلاں صحابی فلاں لوگوں کے پاس چلے جاؤ، فلاں صحابی فلاں کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں پر ان کو ایک قائد دیتے تھے، ایک رہنما دیتے تھے. تو لہذا آقا علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو کئی ممالک کے لوگ حضور کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ قریش کے لوگ جو ہے ان پر ظلم کرتے تھے. ظاہر بات ہے، آپ خود دیکھیں، مکہ میں جب حضور نے زندگی گزاری تو جتنے صحابہ بھی ہیں، جتنے صحابہ بھی جنہوں نے مکۃ المکرمہ کے اندر اسلام لائے، ان تمام پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام، ان پر بے پناہ جو ہے ظلم و ستم کیے گئے. وجہ، اگرچہ تم ہمارے ہو، اگرچہ تمہارا تعلق مکہ سے ہے، اگرچہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، سب کچھ ہو، لیکن تم نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے، لہذا یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے. تو لہذا جتنے بھی مکہ میں صحابہ رہے، سب پر ظلم و ستم ہوئے. اسی لیے جو دیگر لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں آنا چاہتے تھے، حضور سے فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، جو دین متین کی جو ہے تربیت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس بنا پر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح زندگی اپنی مکۃ المکرمہ میں آپ گزار رہے تھے،
آپ اپنی اگلی زندگی بھی وہیں مکۃ المکرمہ میں گزار سکتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو اس کے اندر مختلف معاملات ہوئے. آپ سب صحابہ میں سب سے زیادہ جس سے مشورہ کرتے تھے وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیگر صحابہ کرام بھی تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی جو ہے باقاعدہ مشاورت چلتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب یہ ہجرت کے ٹائم آیا تو ان دنوں کے اندر آقا علیہ السلام صبح کے ٹائم بھی تشریف لاتے اور رات کے ٹائم بھی تشریف لاتے ہمارے گھر کے اندر، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اور یہاں مختلف امور پر مشاورت ہوتی تھی. چنانچہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ظہر کے بعد تشریف لائے، اور کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے مزاج سے آشنا تھے، آپ جانتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتے تھے کیونکہ حضور سے محبت ایسی تھی نا، حضور سے آپ کا محبت کا انداز ایسا تھا. لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام آج معمول کے خلاف تشریف لائے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج آپ معمول کے خلاف تشریف لے آئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اب ہم نے جو ہے یہاں سے ہجرت کرنی ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ سفر میں چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سفر میں آپ کا ہمراہ میں ہونا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کہاں ہے ابو بکر، میرے ساتھ سفر میں تم ہی چلو گے. یہاں ایک بڑی پیاری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھوٹی سی بچی تھیں، آپ ایک چھوٹی سی بچی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ میرے ساتھ تم ہی نے سفر کرنا ہے اور میرے ساتھ تم ہی ہوگے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان رونے لگ گئے، میرے بابا جان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. تو آپ فرماتی ہیں کہ اس دن مجھے معلوم چلا کہ صرف غم میں نہیں رویا جاتا، کبھی کبھی جو ہے وہ خوشی کے اندر بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام یہ سفر ہجرت جو ہے اسٹارٹ ہوا، اور اس سفر ہجرت کے اندر کئی معاملات ہوئے. یہ جو پورا واقعہ ہے آقا علیہ السلام کا غار کا، وہ سارا کا سارا واقعہ بھی اسی کے درمیان ہوا. اس عنوان کی طرف نہیں جاتا، جس طرح عرض کیا کہ میں معبد کی بات ہی آپ سے عرض کروں گا. آقا علیہ السلام اپنے اس پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اچانک ایک مقام آتا ہے، ایک قبیلے میں ایک جھوپڑی ہے، وہاں پر آپ رکتے ہیں. آقا علیہ السلام کو جو ہے پیاس لگتی ہے. چنانچہ آپ اس جگہ جاتے ہیں، اس گھر کے اندر. اس خاتون کا نام تھا عاتقہ، بڑی خاتون تھی. اچھا، بڑی خاتونوں کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی. یہ بھی ایک الگ ہی عنوان ہے، یہ تین ایک الگ عنوان ہے. آقا علیہ السلام سے بچوں کو محبت، آقا علیہ السلام سے جوانوں کو محبت، اور آقا علیہ السلام سے بوڑھوں کو محبت. جوانوں کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، سارے صحابہ کرام اکثر جو ہیں وہ جوان ہی تھے، لیکن بچوں کا اور بوڑھوں کا یہ تذکرہ بڑا کم ہوتا ہے. لیکن بوڑھوں کی بات ہی الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے بوڑھے، چاہے جو ہے ان میں عمر رسیدہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کی محبت کا انداز ہی الگ ہے. کبھی آپ لوگ، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ دراصل جو ہے وہ حضور کی سیرت پڑھنے کا مہینہ ہے. کبھی وقت ملے تو ایک بڑی خاتون تھی حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ان کا واقعہ بھی آپ لازمی پڑھیے گا. تو میں بات کر رہا ہوں اس بڑی خاتون کا. ان کا نام تھا عاتقہ، اور معبد کے نام سے آپ مشہور ہو گئیں. اسی نام سے ہی جو ہے اکثر لوگ جو ہے ان کا اصل نام جانتے بھی نہیں ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے. سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں. تو آقا علیہ السلام نے معبد سے کہا کہ آپ کے پاس دودھ ہے؟ تو معبد نے کہا کہ ہمارا ویسے تو دستور ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم سب کچھ اس کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے قحط سالی کا زمانہ ہے، اور جو ہے ہمارے پاس جو ہے دودھ خود پینے کے بھی موجود نہیں ہے. ایک ہی بکری موجود ہے جو کمزور ہے،
جس کی جو ہے ہڈیاں بھی کمزور ہیں، بس یہ بکری ہے اور اس کے اندر جو ہے دودھ بالکل بھی موجود نہیں، اور گھر کے اندر اگر دودھ موجود ہوتا تو ہم آپ کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دیتے۔ اچھا وہ حضور کو جانتی نہیں تھی۔ یہ دیہات میں آج بھی جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ دیہات کا جو بندہ ہوگا، جو دیہاتی ہوگا نا، وہ مہمان نواز بہت ہوگا، اس کے اندر مہمان نوازی بہت ہوتی ہے۔ اچھا قدرت کا بھی یہ عجیب نظارہ ہے کہ اللہ نے جس کو دل دیا اس کو مال نہیں دیا، اور جس کو مال دیا اس کو دل نہیں دیا۔ یہ بھی ایک قدرت کا عجیب نظارہ ہے۔ ایسا نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ نے مال بھی دیا ہوتا ہے اور ساتھ میں دل بھی دیا ہوتا ہے، لیکن جو ہے غریب لوگ خاص طور پر، اور آپ کبھی دیہاتوں میں جائیں، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سرحد ہو، کہیں بھی جائیں تو وہاں جائیں تو وہاں کے جو غریب لوگ ہیں نا، ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو معبد تھیں بڑی غریب لیکن دل کی بڑی تھی، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اگر ہوتا تو ہم آپ کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے خاتون اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری سے جو ہے دودھ لے لوں؟ وہ حیران ہوئیں، انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ دودھ دیتی تو ہم آپ کو خود پیش کر دیتے، باقی اگر جو ہے آپ چاہتے ہیں تو یہ بکری آپ بالکل لے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو، اس معبد کو، اس بچے کو جو ہے آپ نے کہا کہ اس بکری کو لے کر آؤ۔ وہ بکری لے کر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بکری جو بالکل کمزور تھی، لاگر تھی، جو بالکل کمزور تھی، لاگر تھی، اس بکری کی پشت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست رحمت پھیرا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس پر دست رحمت پھیرا، اس کے تھنوں کے اندر جو ہے دودھ مکمل آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معبد کو کہا کہ برتن لے کر آؤ۔ وہ ایک چھوٹا سا برتن لے کر آئی۔ حضور نے کہا جو بڑا برتن ہے وہ لاؤ۔ چھوٹا برتن بھر گیا، پھر بڑا برتن بھر گیا۔ وہ خاتون بڑی حیران، ان کا بچہ بڑا حیران کہ کیا ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معبد، تمہارے گھر میں جتنے بھی برتن ہیں سارے کے سارے برتن لے کر آ جاؤ۔ سارے کے سارے برتن لے کر آئے گئے۔ کہا سالی کے اس دور کے اندر اس کمزور بکری کے تھنوں سے جس سے ایک قطرہ نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، حضور کے دست رحمت سے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ نہر جو ہے دودھ کی بہہ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جتنے برتن رکھے گئے، حضور نے تھنوں کے نیچے برتن رکھے، وہ بھرتے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معبد کو سب سے پہلے دودھ پلایا، پھر اس کے بچے کو پلایا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، اور آخر کے اندر حضور نے خود پیا۔ اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی ہے سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار جو ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، تو سرداری والا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہاں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ پلانے والا ہمیشہ آخر میں پیتا ہے۔ یہ ایک الگ پورا ایک عنوان ہے، اس پر الگ گفتگو ہو سکتی ہے۔ لہذا بات یہ ہے، ویسے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ لیڈر بننے کا بڑا متمنی ہوتا ہے، لیڈر بنیں گے، آگے چلیں گے، سارے ہمارے پیچھے ہوں گے، آگے پیچھے گارڈ ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں پیغام دیا، جو لیڈر ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے، وہ خدمت گزار ہوتا ہے۔ بہرکیف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے تمام برتنوں کو بھر دیا دودھ سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد جو ہے ابو معبد آئے، یعنی معبد کے شوہر ابو معبد آئے۔ گھر میں آئے تو ایک طرف دیکھیں تو دودھ کی جو ہے یوں سمجھیں کہ برسات ہے، چاروں طرف دیکھتے ہیں دودھ ہی دودھ موجود ہے۔ جہاں ایک قطرہ دودھ نہیں مل سکتا وہاں ہر برتن کے اندر، جو یہاں تک کہتے ہیں جو تھال تھے ان تھالوں کے اندر بھی دودھ موجود ہے۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر ایک عجیب سی ان کو جو ہے ایک حسین و جمیل جو ہے خوبصورت جو ان کو مہک آتی ہے۔ معبد کو کہتے ہیں کہ اے عاتقہ، آج گھر میں کون آیا تھا اور یہ دودھ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب معبد نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت تو کی تھی، حضور کو دیکھا تو تھا، لیکن یہ جو معاملات ہوئے، ان معاملات کو دیکھ کر وہ اتنا جو ہے حیران ہو گئی تھی کہ حضور سے نام پوچھنا ہی بھول گئیں۔ اب حضور کا نام تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آقا علیہ السلام کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نام رکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے ایک نام رکھا۔
انہوں نے کہا ہمارے گھر میں آج مبارک آئے تھے. تو کہا کہ یہ کیا ہوا؟ پورا انہوں نے ماجرا سنایا. تو وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کاش مجھے بھی تم بلا لیتے. اتنی مبارک شخصیت آئی کہ ہمارے گھر کے اندر دودھ ہی دودھ موجود ہے اور گھر جو ہے مہک رہا ہے. تم نے مجھے بلانا تھا. یاد رکھو اگر آج کے بعد وہ آئیں تو مجھے تم ضرور بلانا. یہاں ایک بات یہ ذکر کرنا چاہوں گا دست رحمت کے حوالے سے. یہ دست رحمت بھی پورا ایک موضوع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دست رحمت ہے اس کی کتنی فیض و برکات ہیں. سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بکری کو جو کمزور بکری تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست رحمت پھیرا تھا 18 سال تک جو ہے وہ بکری جو ہے وہ زندہ رہی تھی. اور جس طرح اس کے تھنوں میں دودھ اس دن تھا اسی طرح 18 سال تک اس کے تھنوں کے اندر اس طرح دودھ موجود رہا. اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ بکری ظاہر بات ہے پھر بکری کے بچے ہوتے ہیں. سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور آپ کے زمانے کے اندر جب قحط سالی آئی اور لوگوں کے گھروں کے اندر نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا, اس وقت بھی معبد کی جو بکریاں تھیں ان کے تھنوں کے اندر جو ہے دودھ موجود تھا. یہ تھی برکت دست رحمت کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرکیف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. اچھا بعد میں جو ہے قریش والوں کو جو حضور کے دشمن تھے ان کو معلوم چلا کہ معبد کے گھر حضور آئے ہیں. وہ پہنچ گئے. جب تک جو ہے یہ سفر عشق جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکا تھا, عشق کا سفر جو ہے آگے کی طرف روانہ ہو چکا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا تمہارے گھر میں محمد آئے تھے. اب یہاں جملہ سنیے گا. معبد نے کہا میں نہیں جانتی کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. ہاں البتہ ایک شخص ہمارے گھر میں آیا تھا کہ جو دودھ نہ دینے والی بکریوں سے بھی دودھ نکال دیا کرتا تھا. انہوں نے محبت کے اندر, اور اگر میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو معبد نے اس دن حضور کا میلاد منایا تھا. حضور کا میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا, آپ کے لیے ایسے الفاظوں کا انتخاب کرنا جس سے رب راضی ہو جائے, جس سے رب خوش ہو جائے, یہ میلاد ہے. تو اس دن معبد نے بھی میلاد منایا. بہرکیف معبد آپ کا بچہ اور آپ کا شوہر انتظار میں رہے کہ کب وہ حسین گھڑی آئے گی, کب وہ حسین لمحات آئیں گے جب ہم اس مبارک کی واپس زیارت کریں گے. ہوا یہ ایک دن معبد اپنے بچے کو لے کر روانہ ہوئی اور سودے لینے گئے. تھوڑا سا آگے نکل گئے. جب ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے جو ہے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا. بچے نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بچے نے کیا کہا؟ بولا اماں جی یہ وہ شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا ہوا تھا. کیونکہ نام تو انہوں نے مبارک رکھا ہوا تھا. کہا مبارک کے ساتھ جو آیا تھا یہ وہ شخص ہے. اور معبد نے حضور کا جو حسن بیان کیا اللہ اکبر و کبیرہ, وہ بھی ایک الگ داستان ہے, عجیب داستان ہے جو انہوں نے حضور کا جب اپنے شوہر کے سامنے اس مبارک کا, یعنی انہوں نے مبارک نام رکھا تھا, جو داستان بیان کی اس میں سے ایک جملہ بہت ہی پیارا ہے. ویسے تو پورا آپ نے حسن بیان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں, حضور کی آبرو کے بارے میں, حضور کے جو ہے ہونٹ مبارک کے بارے میں, حضور کے تبسم کے بارے میں, لیکن ایک چیز بڑی پیاری بیان فرمائی. معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج ہمارے گھر میں جو شخص آیا تھا وہ ایسا تھا کہ جب دور سے دیکھتے تھے تو حسین لگتے تھے اور جب قریب سے دیکھتے تھے تو زیادہ حسین لگتے تھے. دور سے حسین تھے, قریب آ کر حسین تر تھے. جس طرح وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے, اگر دور سے کسی کو دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یہ اچھا بندہ ہے, اس کے لیے حسن ظن بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جب وہ قریب آتا ہے اس سے معاملات ہوتے ہیں, اس سے تعلق بڑھتا ہے یا اس سے رشتہ داری بڑھتی ہے تو بعد میں بندہ کہتا ہے کہ غلط بندے کے ہاتھ آ گئے ہم. تو اس لیے کیا کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے. لیکن اسی لیے اس نے بڑا پیارا معبد نے بڑا پیارا جملہ حضور کے لیے کہا کہ جب دور سے دیکھتی تھی, دور سے اگر دیکھیں تو حسین ہوتے تھے اور جب قریب آ کر حضور کو دیکھیں تو وہ حسین تر ہوتے تھے. اس لیے کہا نا تاجدار گولڑا نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اس صورت نو میں جان آنکھاں. اگر میں تھوڑا سا اور یوں کروں تو یوں کہوں گا کہ اس صورت نو میں کیا آنکھاں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے زیارت کی تو آپ نے کہا اس صورت نو میں کیا آنکھاں.
تو پہلے سوچا کہا اس صورت نو میں جان آقا، یہ تو میری جان ہے. پھر جب سوچا تو کہا نہیں، یہ چھوٹا لفظ ہو گیا، اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. بولا جانا کہ جانے جہان آقا. بولا نہیں، یہ صرف میری جان نہیں بلکہ ساری جانوں کی، سارے جہانوں کی جان ہے. پھر جب یہ دیکھا اور حضور کو دیکھا تو کہا یہ لفظ بھی حضور کے لیے چھوٹا ہے، یہ بھی کم ہے. کہا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آقا. بولا اگر حقیقت بتاؤں، میں تمہیں سچ بتاؤں تو بس یہی کہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شان بیان کرنی آپ کے لیے لفظ ہے تو بس یہی ہے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے زیارت کی، اس بات کو پورا کرنا چاہوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہوئے تاجدار گولڈا مختلف اشعار کہتے کہتے آخر میں کیا جملہ کہتے ہیں؟ جس طرح بھی آپ کو بات اچھی لگی آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. تو یہی جملہ جو ہے آپ بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. سامنے زیارت کر رہے ہیں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ، زیارت کرتے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کی تعریف ہے ہر چیز میں. ما سبحان اللہ ما احسن کا، کہا اللہ نے کتنا ہی آپ کو حسین بنایا ہے. ما اجمل کا، اللہ نے آپ کو کتنا ہی جمال عطا کیا ہے. ما اکمل کا، اللہ نے آپ کو کتنا ہی کمال عطا کیا ہے. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. حضور حسین بھی ہیں، حضور جمیل بھی ہیں، اور حضور با کمال بھی ہیں. جب ساری تعریف کر دی نا، سب تعریف کر دی، مختلف اشعار ہیں پورے آپ نے بیان کی حضور کی زیارت کے بعد، آخر میں کیا کرتے ہیں؟ آخر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. کہتے ہیں مہر علی کہاں اور حضور کہاں؟ آپ کا یہ حسن و جمال والا چہرہ کہاں اور مجھ جیسا گناہگار کہاں؟ آپ کہتے ہیں کتھے مہر علی؟ اے مہر علی آج تو نے کیا کر دیا؟ آج تیری آنکھیں کس جگہ لڑ گئی ہیں؟ آج یہ تیری آنکھیں جو ہیں کس جگہ آ گئی ہیں؟ آج تو نے کیسی گستاخی کر ڈالی کہ اتنی بے ادب آنکھیں، یہ آپ کی اپنی اس دن کی ساری تھی کہ اتنی جو ہے ایسی آنکھیں جو حضور کو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، آج اتنی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ان آنکھوں کو پیش کیا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. کہاں مہر علی ہے کہاں تو ہے؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. بہرکیف انہوں نے معبد نے جب ان کے بچے نے دیکھا تو فوراً جو ہے معبد نے کہا کہ مبارک کہاں ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے نہیں تھے. کہا کون مبارک؟ کیونکہ یہ نام تو انہوں نے خود تجویز کیا تھا، اور یہ بھی دیکھیں نام بھی کتنا پیارا تجویز کیا تھا. تو کہا کون مبارک؟ تو انہوں نے کہا جو آپ کے ساتھ موجود تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے، کہا آؤ تمہیں مبارک سے ملاتا ہوں، اور یاد رکھو یہ مبارک جس کو تم مبارک کہتی ہو یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ وہی ہیں جو نیا دین لے کر آئے ہیں، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. انہوں نے کہا ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. معبد اور معبد کا بیٹا جو ہے دونوں گئے اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو تحائف دیے، اور اس کے بعد آپ نے دعوت اسلام دی، اسلام کی دعوت دی. جب دعوت اسلام دی تو وہ دین معبد نے بھی دین کو قبول کیا اور آپ کے بچے نے بھی دین کو قبول کر لیا. اچھا اب ہوا یہ دین تو قبول کیا، واپسی گھر پہنچے. اب جب گھر پہنچے اب معاملہ ہوا کہ بھئی کون بتائے گا. معبد نے کہا کہ بیٹا تم خاموش رہنا، جب تمہارے ابو آئیں گے تو میں بتاؤں گی کہ میں نے حضور کو دیکھ لیا ہے، میں نے پہچان لیا ہے. بچے نے کہا نہیں، میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور میں نے جو ہے ان دوست کو بھی میں نے پہچانا لیا تھا، میں بتاؤں گا. اب یہ آپس میں ماں بیٹے کی بات ہو رہی تھی. جیسے ہی جو ہے معبد کے شوہر جو ہے وہ اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ان کو آج جو ہے واپس مہک آنے لگ گئی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ آج واپس مبارک آیا تھا، ہمارے گھر میں واپس مبارک آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آج مبارک آیا نہیں تھا، آج مبارک کی بارگاہ میں ہم گئے تھے، آج ہم گئے تھے، اور مبارک وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس کے بعد آپ کے شوہر نے بھی جو ہے اسلام لے آئے. میرے دوستوں یہ داستان عشق بہت لمبی ہے، اور بس اصل مقصد یہ جتنی محافل کا سلسلہ چل رہا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کا ذکر کریں. اور یاد رکھیں جب حضور کا ذکر ہو ابتدا میں جس طرح میں نے کہا تو اس وقت یہ دل مچلنا چاہیے، ایک کیفیت آنی چاہیے.
اگر کیفیت نہیں آتی، اگر دل نہیں مچلتا، اگر جو ہے معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق ہے، تو یاد رکھیں پھر سمجھیں عشق میں تھوڑی سی کمی لازمی ہے، کیونکہ اگر جو ہے کمی نہ ہو تو یہ مچلے گا لازمی. جب جو ہے حضور کا ذکر ہو یا جب محبوب کا ذکر ہو اور اگلا تڑپے نہیں، اگلے کی کیفیت میں تبدیلی نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے. باقی کئی باتیں ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا، ہاں ایک بات کیونکہ حسن کی بات ہوئی تو یہ بات لازمی کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، جب ہجرت مدینہ میں، اور جب بچیوں نے آپ کے لیے جو ہے نعت پڑھی، سب سے پہلی نعت تو بچیوں نے پڑھی نا. مدینہ منورہ کی آمد، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، جب وہ یثرب مدینہ بن گیا تھا تو سب سے پہلے نعت جو ہے بچوں نے پڑھی تھی، طلع البدر علینا. تو لہذا اس وقت جو ہے ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام. یاد رکھیں کوئی عام آدمی اگر جو ہے کسی سے متاثر ہو جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی عالم کسی سے متاثر ہو جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو لہذا بچے تو حضور کی بارگاہ میں آ چکے تھے، استقبال بھی کر رہے تھے، نعت بھی پڑھ رہے تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو یہودیوں کے ایک عالم عبداللہ بن سلام، انہوں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے کون جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں آخری نبی ہوں، دیکھوں تو صحیح. اب عبداللہ بن سلام یہ گئے، یہودیوں کے بڑے عالم، جیسے ہی گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے انہوں نے زیارت کی، بس زیارت کرنی ہی تھی، ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعد میں پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آپ تو عالم تھے، آپ تو ان کے بڑے عالم تھے جن کو راہب کہا جاتا ہے، آپ بغیر دلیل کے، بغیر کوئی بات کیے، بغیر ان سے کوئی دلیل مانگے آپ کیسے جو ہے آپ ایمان لے آئے؟ کہا بات یہ ہے کہ گیا تو میں اسی لیے تھا، لیکن جیسے ہی میں نے جو ہے اس حسین و جمیل شخصیت کی، ہستی کا چہرہ دیکھا، تو جیسے میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اللہ کی قسم اتنا حسین چہرے والا جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہا اسی وقت جو ہے میں ایمان لے آیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی محبت میں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت اس گھر کے اندر جو کافی عرصے سے میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جو ایک تسلسل چل رہا ہے، تقریباً 21 سال ہو گئے، یہ جب تسلسل جو چل رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ تسلسل، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری فرمائے. اور جتنے شخصیات میں، جتنے بھی لوگ اس کے اندر جس انداز میں بھی شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اس کی حسین جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لامت حبیبک الکریم. اللہم تجاوز عن امت حبیبک الکریم. اللہم ارحم امت حبیبک الکریم. یا الہ العالمین تو رحیم و کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، آپ کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ آپ کی محبت میں رونے والے خوش نصیب لوگوں میں یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے. یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں سعادت نصیب فرما. اے رب کریم، آج کی عظیم محفل ہوئی، تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا. یا اللہ جس طرح آج زبان سے ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں یا اللہ پیارے آقا کو یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرما. اے رب کریم، آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ثواب عطا فرما پیارے آقا کی بارگاہ میں ادباً تحفتاً تبرکاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. بعدہ اس کا ثواب پیارے آقا کے پیارے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے تمام صحابہ صحابیات، انبیاء اولیاء تابعین تبع تابعین، کتب ابدال غوث، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا اس کا ثواب تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، جس کسی کے جو بھی یا اللہ والدین، رشتہ دار، دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ تمام کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما. ہمارے کاشف بھائی کی والدہ محترمہ جنہوں نے دین کی اللہ بڑی خدمت کی،
یا اللہ ان کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے رب کریم تو رحیم و کریم ہے، اس کا ثواب میں اپنے والد محترم قبلہ مفتی محمد یعقوب معینی علیہ رحمہ کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مولا ہمیں وہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خلوت جلوت دونوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ذلت سے، رسوائی سے، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ ہم تمام کو اخلاص عطا فرما مولا، اپنی رضا عطا فرما۔ ہر وہ عمل جس سے تو راضی ہوتا ہے مولا ہمیں وہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر وہ عمل جس سے تو ناراض ہوتا ہے ہمیں اس سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ جب ہم نے محفل کا آغاز کیا پہلی بار، اور میں اپنے دوست مفتی یعقوب معینی کے پاس گیا کہ آپ ہمارے محفل میں تقریر فرمائیں، تو مجھے کہا اسے جاری رکھ سکو گے؟ میں نے کہا آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ انہوں نے پہلی محفل میں ایسی دعا کی کہ اللہ نے اب تک ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دی ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان کے صاحبزادے کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کریں اور دین کے معاملات میں بہترین رہنمائی کریں۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ جو لوگ بھی شریک ہوئے ہیں اللہ اس کو پورا اجر عطا فرما۔ کاشف کی والدہ کی مغفرت فرما۔ مفتی یعقوب معینی کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام دوستوں ساتھیوں کو یا اللہ تو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ میٹھا میٹھا مدینہ سب کو بار بار دکھا۔ رمضان المبارک عمرہ شریف عمرہ عطا فرما، مدینہ شریف میں آخری عشرہ عطا فرما۔ یہ دلی خواہش ہے، آپ لوگ دعا فرمائیں اللہ میں یہ سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔